إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو کل کی آیات تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط نہیں کرتا جو ایمان نہیں لاتے. یعنی کذالک یجعل اللہ الرجس کہتے ہیں گندگی کو، یعنی گندگی مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یجعل اللہ یعنی کر دیتا ہے، علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو لوگ ایمان نہیں لاتے. آج کی جو آیات ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ اور جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا فرمائے گا تو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے. اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب گمراہوں کی روش اور اس کے راستے سے روکنے والوں کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے، جسے ہم نے پچھلی آیت میں جو ہے وہ یہ پڑھا تھا کہ گمراہوں کا جو ہے وہ ان کی روش یعنی ان کا راستہ کیا تھا اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو روکتے تھے. تو اب جو ہے اس کے بعد اس فضل کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جس کے ساتھ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا کر کے سرفراز فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہی آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے. مستقیمہ حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، یعنی اے محمد یہ دین جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اور یہ قرآن جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اور نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ انہیں بیان کر دیا ہے. کس کے لیے بیان کر دیا ہے؟ لقوم یذکرون ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جن میں فہم و فراست ہوتی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی بات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کے قرب مانگے اس سے سلامتی کا گھر بھی مانگے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے لیے آپ نے کہا کہ لہم دار السلام ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، یعنی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کو دار السلام کے نام سے اس لیے موسوم کیا ہے کہ اس نے دنیا میں جس صراط مستقیم کو اختیار کیا تھا
اور انبیاء کرام کے نقش قدم پر وہ چلا تھا، وہ سلامتی کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جس طرح شیطانی پگڈنڈیوں سے، شیطانی راستوں سے اور آفتوں سے محفوظ رکھا تھا، اسی طرح آخرت میں دارالسلام کی نعمتوں سے فیضیاب فرمائے گا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا دوست ہے، یعنی ان کا حافظ و ناصر اور مددگار ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال صالحہ کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن گیا، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے، یعنی جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہے اس کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرما دی، یعنی ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کر کے کیا فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کریں، اپنی قوم کو اس دن کے حالات بتائیں اور انہیں ڈرائیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، یعنی جنوں کو اور انسانوں میں سے ان کے دوستوں کو جو دنیا میں ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پناہ طلب کرتے تھے، ان کی اطاعت بجا لاتے تھے، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ کیا کہے گا جمع کر کے؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات، اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، یعنی تم نے انسانوں کو اغوا اور گمراہ کر کے بہت فائدے اٹھائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا الم آحد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی جنوں کے انسانوں میں سے دوست اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہوئے یہ کہیں گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی صورت یہ تھی کہ جن حکم دیتے اور انسان اس کے مطابقت سے عمل کرتے تھے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا تو وہ یہ کہتا کہ میں اس وادی کے سربراہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، تو یہ تھا ان کا فائدہ حاصل کرنا، جسے وہ قیامت کے دن بطور معذرت ذکر کریں گے۔ اور جہاں تک جنوں کے انسانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی بات ہے تو وہ جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جنوں سے مدد طلب کرتے وقت ان کی تعظیم بجا لاتے تھے، جس کی وجہ سے جن کہتے تھے کہ ہم جنوں اور انسانوں دونوں کے سردار ہیں، یعنی کسی بھی جگہ پہ داخل ہو کے سب سے پہلے کیا کہتے تھے کہ جو یہاں کا سب سے بڑا جن ہے، جنوں کا سردار ہے، اب ظاہر جنگل سے گزرنا ہے، رات بھی ہو سکتی ہے وہاں پر، اور جو ہے وہ دن میں بھی گزر رہے ہوتے تھے، تو بڑا خوفناک قسم کا جو ہے وہ سچویشن ہوتی جنگل کی، آپ کو پتہ ہے، تو وہ داخل ہوتے کیا کہتے تھے ہم جو یہاں کا سب سے بڑا بادشاہ ہے یا جنوں کا سردار اس کی پناہ لیتے ہیں، یعنی وہ اس بات کو بھول جاتے تھے کہ اگر اللہ کی وہ پناہ لیتے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا کرتا انہیں، لیکن وہ جنات کی پناہ لیتے تھے، تو پھر جو شخص نہیں لیتا تھا جنات کی پناہ تو پھر جن اس کو تنگ کرتے تھے، لیکن جو شخص دعائیں پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا تھا تو پھر جن اس کو کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ چیز وہ ہے کہ جو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ صدی کہتے ہیں کہ اس وقت مقررہ سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، یعنی کیا کہے گا اللہ تعالیٰ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی تمہارا، ان کا اور تمہارے دوستوں کا سب کا ٹھکانہ اور تمہاری منزل کیا ہے؟ دوزخ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، ہمیشہ جلتے رہو گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پروردگار جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو جو ہے کس وقت ہدایت دینی ہے اور کون جو ہے وہ گمراہی مرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کے کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔
اب ظالموں کا جو ہے وہ مسلط کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دے گا اور وہ جہنم میں ایک دوسرے کے پیچھے چلیں گے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اس سے جنوں اور انسانوں میں سے ظالم لوگ مراد ہیں۔ پھر انہوں نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ کتنی ڈرنے والی آیت ہے نا یہ۔ یعنی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ اکثر ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تغافل برت لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کتنی صاف آیت ہے سورۃ زخرف کی کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو ذکر الرحمن سے آنکھیں بند کر لے گا نا، نقید لہو شیطانا، تو ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم ہمارا ذکر نہیں کر رہے تو تم اب شیطان کے ساتھی ہو، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ فہو لہو قرین، صرف شیطان کو مقرر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ وہ اس کا ساتھی بھی بن گیا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیں گے۔ کسی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور ہر ایک ظالم کو اپنے سے بڑے ظالم کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے۔ وَمَا مِن يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمٍ، یعنی ہر ظالم کو اپنے سے ایک بڑا کوئی نہ کوئی ظالم ضرور ملتا ہے جو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہم نے ان خسارہ پانے والے انسانوں پر ان جنوں کو مسلط کر دیا تھا جنہوں نے انہیں گمراہ کیا، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم ان سے ہر ایک سے انتقام لیتے ہیں، اور یہ ان کے ظلم اور بغاوت اور سرکشی کی سزا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جناتوں کو اور انسانوں کو سرزنش کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے وہ تم کو ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تب وہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہ ہیں، ہم اپنی گواہی دیتے ہیں۔ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین، کس بات پر گواہی دے رہے ہیں؟ کہ انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے سرزنش کر رہے ہیں ان کو؟ کافر جنوں اور انسانوں سے کیا سوال کریں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات کا علم ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ حجت پوری کرنے کے لیے کیا سوال کریں گے کہ کیا رسولوں نے ان تک اس کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ یعنی یہ استفہام جو ہے، یہ سوال جو ہے، یہ کوسچن جو ہے وہ تقریری ہوگا۔ کیا کہہ کے؟ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے؟ یعنی مجموعی طور پر تم میں سے، ورنہ رسول تو تمام کے تمام انسانوں میں ہی بھیجے گئے ہیں۔ جتنے بھی رسول آئے وہ جو ہے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، جنوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنایا ہی نہیں۔ تو اس بات کی دلیل کہ تمام انبیاء اور رسول انسانوں ہی میں سے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا کوئی موقع نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کو آپ کی ہی اولاد سے محصور کر دیا، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پہلے نبوت جنوں میں سے تھی، یا پھر حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد جنوں میں یہ منقطع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، لَيَأْكُلُونَ الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی انسان تھے۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں مرد ہی رسول بنا کر بھیجے تھے، یعنی انسان اور جنوں میں سے انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اور مرد اور عورتوں میں سے مردوں کو سلیکٹ کیا، یعنی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی ایک عورت ہوتی، کسی ایک عورت کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت عطا فرماتے، کوئی نہیں تھی ایسی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ الا رجالا نوحی، کہ وہ سب مرد ہی تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، سبھی جانتے ہیں کہ جن اس باب میں انسانوں کے تابع ہیں، یعنی انسانوں کے تحت ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کیا فرمایا، سورۃ احقاف میں فرمایا ہے، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو، چنانچہ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ایک ایسی کتاب جو کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی حمایتی ہوگا، یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ یعنی جو جنات نے بھی جب قرآن کے بارے میں سنا، قرآن ان کو سنایا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ جب اب تم لوٹنا اپنی قوم کی طرف تو ہدایت یافتہ ہو گئے لوٹنا، کیونکہ یا قومنا اجیب الداعی، اجیب داعی اللہ، یعنی انہوں نے قوم سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی بات ہے وہ اس کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو سورۃ رحمان کی تلاوت سنائی تھی، اور اس صورت میں یہ آیت کریمہ بھی ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے گروہ جن و انس، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ رحمان میں یہ والی آیت بھی ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے پروردگار، ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے رسولوں نے ہم تک تیرے پیغام کو پہنچایا، ہمیں آج کے دن کی ملاقات سے بھی ڈرایا اور آج کے دن کے بارے میں بھی یہ صاف صاف بتا دیا کہ یہ ہر صورت میں آ کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کوتاہیوں اور بدعمالیوں میں صرف کی، انبیاء کرام کی تکذیب کی اور ان کے لائے ہوئے معجزات کی مخالفت کی، اور اسی باعث وہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ دنیا کی زندگی کی سجدت، چمک دمک اور اس کی خواہشوں نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی، یعنی قیامت کے دن کیا کہا، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرتے تھے، یعنی دنیا میں حضرت انبیاء کرام ان کے پاس جس دین اور شریعت کو لے کر آئے تھے انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی اس کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔
تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کی زندگی ہے، یا یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پھر وہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی بھی نہیں پینے دیتا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہوا ہے. بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی صلاحیت دی کہ ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سننے والے ہیں. انشاءاللہ اس سننے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پہلے جو ہے جو آپ کی کیفیت ہوتی تھی، جو غصے کے وقت آپ کی کیفیت ہوتی تھی، یا جو مختلف معاملات میں جو آپ کا جو نظریہ تھا، یا مختلف معاملات میں جو آپ کی اظہار رائے ہوتی تھی، وہ اب سے مختلف ہے. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سنتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود بخود صبر پیدا ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فہم و فراست عطا فرما دیتے ہیں. اس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی حقیقتاً صرف اور صرف جو ہے وہ متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کہ یہ تو دھوکے والی بات ہے. بس کہ تم جو ہے وہ یہاں پر آ کر کس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے. تو اس دھوکے میں مبتلا مت ہو، بلکہ اچھی طریقے سے سمجھ لو. اور اس سمجھنے کے لیے میں دن رات لوگوں کو اپنے پاس واپس بلا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بھیجا تھا وہ ایک ساتھ واپس جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے مسلسل ہمیں دکھا رہے ہیں. ہمیں مسلسل پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج فلانے کا انتقال ہو گیا، آج فلانے کا انتقال ہو گیا. یہ ہماری عبرت کے لیے ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال میں اصلاح پیدا کریں. اپنے کل کو، جو ہمارا آنے والا کل ہے، اس کو اپنے آج سے زیادہ بہتر کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سعی کو، آپ کی اس کوشش کو، آپ کی اس محنت کو، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری موت آئے، ہمارے لیے ہماری قیامت قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے سرفراز فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.